حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. پھر آپ نے خطبہ دیا، لوگوں تم میرا حسب نسب پہچانو، میں فاطمۃ الزہرا کا لخت جگر ہوں. اور لوگوں خدا کی زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کالی کملی والے کا نواسا کوئی نہیں. کل قیامت کے دن میرے لالا کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، خدا کے لیے میرے لہو میں ہاتھ نہ ڈرو. قرآن کریم میرے نانا پہ نازل ہوا، اللہ میاں نے نبوت سے نوازا، ہم اونچے خاندان کے لوگ ہیں، مجھ سے نہ الجھو اور میری خطا بتلاؤ. میں نے ساری عمر میں ایک نماز قضا نہیں کی، زنا میں نے نہیں کیا، چوری میں نے نہیں کی، تمام عمر میں حسین فرماتے ہیں میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلا. خدا کی قسم حسین یہ خطبہ اگر زمین کو دیتا زمین پھٹ جاتی، پہاڑ کو خطبہ دیتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیتا آسمان پھٹ پڑتا. وارے مسلمانوں حسین کے خطبے پہ توجہ نہ دی. فرمایا لوگوں میری اماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں، میرا نانا کل کائنات کا سردار ہے. کل قیامت کے دن میرے نانا کے دربار میں اور کوثر کا پانی پینے جاؤ گے، شرم کرو، حیا کرو. تین خطبے جو نقل کیے گئے کتابوں میں حضرت حسین سب قید رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دیے ہیں، خدا کی قسم جگر پھاڑ دیتے ہیں، آدمی کا دماغ پھٹتا ہے کہ واہ حسین تم نے کس قدر عظیم خطبہ دیا. مگر یہ جو حکومت کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے نا آدمی، اس کو کبھی نظر نہیں آیا کہ میرے سامنے کون ہے. اور کوئی بات نہیں، تمام کا تمام قصہ حکومت کے نشے کا ہے. ورنہ مانتے تھے کہ حسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں، نسب کے اعتبار سے آپ بڑے ہیں. آج حسین سے زیادہ دنیا میں شریف کوئی نہیں. شرافت میں یکتا، دیانت میں یکتا، لیاقت میں یکتا، امانت میں یکتا، شکل میں یکتا، صورت میں یکتا، سیرت میں یکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے پہ خطبہ دیا مگر نہ سمجھے. آپ نے فرمایا مجھے ایک رات اللہ اللہ کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اور مہلت دی جائے. واہ حسین تم نے ہتھیار اکٹھا کرنے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے دوسری جگہ سے کمک منگانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے مہلت نہ مانگی، تم نے مہلت مانگی تو قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی، نماز اور عبادت اور استغفار کے لیے مانگی. پتا چلا حسین عابد تھا، حسین زاہد تھا، حسین متقی تھا، حسین پرہیزگار تھا، حسین صابر تھا. رات گزری پھر صبح ہوئی، تین شرطیں آئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین باتوں میں سے ایک مان لو، میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں، یا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو میں جہاد میں مشغول ہو جاؤں گا، یا براہ راست تمہارا جو بڑا ہے اس سے میری گفتگو کراؤ، یزید سے میری گفتگو کراؤ. یہ بھی میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اپنا عقیدہ، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں،
شرارت کرتا نہیں ہوں اور ڈرتا کسی سے نہیں ہوں. ہمارا علماء دیوبند کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم یزید کو نہ لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ ہم اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہمیں کیا واسطہ؟ ہم ہر اس گورنمنٹ کی مذمت کرتے ہیں جس نے ظلم کیا. کوئی یہ تو نہیں کہ جب سے دنیا آباد ہوئی قیامت تک صرف یزید کی حکومت نے ظلم کیے اور سارے جہان میں تھوڑے ظالم آئے. کس نے ظلم نہیں کیا؟ ہمارا ایمان ہے قیامت تک یزیدیت بھی زندہ رہے گی، حسینیت بھی زندہ رہے گی. ہر ظلم کرنے والا یزیدی طبقے میں شمار ہوگا اور ہر ظلم سہنے والا حسین کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا. فرمایا میری ملاقات کراؤ. جانتے تھے درمیان کے آدمی کہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو بات بگڑے گی، یہ تو آپس میں مل جائیں گے. کہنے لگے نہیں، یہی کھڑے کھڑے بیعت کرو، حکومت کی تابع داری کا اعلان کرو، غلامی کا اعلان کرو، حکومت کے سامنے سر جھکاؤ. واؤ سے کروڑوں رحمت نازل ہو پروردگار کی تجھ پہ. تم نے امت کو وہ درس دیا، وہ سبق دیا جو قیامت تک یاد رہے گا. فرمایا لوگوں تم نے مجھے پہچانا نہیں، دمکا کر بیعت لیتے ہو، ڈرا کر بیعت مانگ رہے ہو. تمہیں معلوم نہیں میری رگوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. تمہیں علم ہونا چاہیے، مجھے گھٹی ہونا چاہیے. میں نبی کے کاندھے پہ سواری کرنے والا ہوں، میں نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا ہوں، میں نبی کی گود میں پلا ہوں. خبردار تم حسین کو ڈرا کر دمکا کر دبا کر بیعت کی اور میرا گوٹ نہیں لے سکتے. یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی. اگر حسین اس دن جھک جاتا قیامت تک کے لوگوں کو سبق مل جاتا. او میاں اوکھے ویلے اپنا کام کر لینا چاہیے. حسین نے مظاہرہ کیا نبوت کے خاندان کا کہ اگر میں دب گیا تو پھر ساری کائنات دبے گی. فرمایا او لوگوں تمہیں بھول ہے کہ میں ڈرا میں آ جاؤں گا، میں دباؤ میں آ جاؤں گا، میں تمہارے ظلم و استبداد سے ڈر جاؤں گا. یہ بات ہرگز نہیں. میں ڈرتا ہوں کل قیامت میں نانا کے سامنے شرمندہ ہو کر کے نہ جاؤں. تمہیں معلوم نہیں میرا حسب نسب پہچانو، میں اونچے خاندان کا آدمی. پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں. مستورات خواتین ساری رات گزر گئی، تلاوت ہو رہی ہے، دعا اور استغفار ہو رہا ہے، پروردگار عالم کی حضور میں سجدے کیے جا رہے ہیں. حسین کا سارے خاندان کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. حسین جانتا ہے قرآن کریم سے اچھا کوئی نغمہ نہیں. حسین کا یہ عقیدہ ہے نماز سے بڑھ کر عبادت کوئی نہیں. سارا خاندان اسی میں مشغول ہے. بالآخر 10ویں محرم کو بات بگڑی اور ظالم شقی بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر چڑھائی کر دی. ایک ایک نوجوان آیا، میدان میں نکلتا تھا، شاہ سوار صفیں پلٹ کر رکھ دیتا تھا. قاسم ابن حسن شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، حضرت عباس شہید ہوئے.
ساری لاشوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھا اٹھا کر خیمے کے پاس لا کے رکھتے رہے. سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ کر کہ جو نہ رویا وہ حسین. میدان میں سب کچھ دے کر کے بھی نہ رویا وہ حسین. سارے خاندان کی لاشوں کے ڈھیر بن گئے، پرواہ نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت حسین نے سیدنا علی اصغر کو گود میں اٹھایا اور آواز دی، او لوگوں ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے عداوت ہوگی، اس معصوم سے تمہیں کیا دشمنی ہے؟ اس کے لیے پانی چاہیے. دشمن نے تیر مارا، علی اصغر کے حلق سے باہر نکل گیا. خون کی چلو بھری آسمان کی طرف سیدنا حسین نے پھینک دی. او پروردگار دیکھ نہیں رہا میری ساتھ کیا بنی، کیا بن گئی، کیا ہو گیا میری ساتھ؟ آواز آئی، میرے حسین تیرے درجے بلند ہو، تیرے درجے بلند ہو، تیرے خاندان کے درجے بلند ہو، تمہیں مقام شہادت ملے، سارے خاندان کو شہادت ملے، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو. حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں، بغل میں دریا بہ رہا ہے، ایک قطرہ نہ دوں، میری مرضی. بے نیاز جو ٹھہرا، عباس کو پانی جو نہیں لانے دیا، اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ دریا کو توڑ دیتا، بارش برسا دیتا. وہ تو وہ خدا ہے جس نے پیغمبروں کو دریاؤں میں سڑکیں بنا کر کے دی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے وہ چشمے جاری کیے کہ سارے قافلے میں پی لیا. حسین اگر خدا چاہتا تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا، مگر فرمایا حسین میں نے تو قیامت تک کی کائنات کا بندوبست کرنا ہے. جو لوگ تجھے مشکل کشا کہیں گے میں نے تو ان کو مسئلے سمجھانے ہیں. مشکل کشا حسین نہیں، مشکل کشا حسن نہیں، مشکل کشا لیے مرتضیٰ نہیں، مشکل کشا صرف میری ذات ہے. اگر میں چاہتا تو تمام کو پانی دیتا. میں نے حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، یہاں نہیں دیتا، وہاں آ جاؤ. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو علماء کرام نے لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں 80 کے قریب تلواروں اور تیروں کے زخم تھے سیدنا حسین کے بدن پر. چھلنی کر دیا دشمنوں نے، ظالموں نے. اور واہ حسین کی خاندان کی عورتوں تمہیں مبارک، کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے، کسی نے جزا فضا نہیں کی، کسی نے آہو بکا نہیں کی. جتنا خاندان قربان ہوا جھولی پھیلا کر دعائیں کی، الہی ہمارے خاندان کی قربانی قبول فرما. جانتی تھی ان پڑھ نہ تھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ساتھ دینے والے لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں. یہ جتنی بھی روایتیں ادھر ادھر سے بنا رکھی ہیں نا، ان کا کوئی ثبوت نہیں. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. ایک نوجوان ہے اور اماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے ان دونوں ماں بیٹے کو کوئی
کوئی خبر نہیں کہ کیا قصہ ہے اور کہاں کچھ ہو رہا ہے. شور کی آواز آئی. اماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آ, یہ جھگڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اماں وہاں ٹھہر گئی, بیٹا پتہ لگانے گیا. واپس آیا, آ کے کہنے لگا اماں ظلم ہو گیا, خدا کا قہر آ گیا. اماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہنے لگا نبی کے خاندان پہ چھری چلا دیے, ذبح کر دیا, گلشن نبوت کو اجاڑ دیا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن اجاڑ دیا, نبوت کے خاندان کو بے رونق بنا دیا, گلشن نبوت کی پتیوں کو مرجھا دیا اور کھیلتے پھولوں کو توڑ کر مسل کے پھینک دیا. حیدرآباد کے مسلمانوں توجہ کرنا, مسلمان تو ایسے تھے. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا, نبی کے خاندان پہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے واپس بتانے کیسے آ گیا؟ وہی کیوں نہیں مرا, ان کا ساتھ چھوڑ کر بتانے آیا؟ وہ کہنے لگا ماں نیت ہے میری وہی جانے کی, اس لیے آ گیا ہوں کہ اماں انتظار میں کئی دن نہ بیٹھی رہے. اس واقعے کو یاد رکھنا. یہاں بیچ میں ایک اور تھوڑا سا لاتا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے. حضرت حر جو گھیر کر لایا تھا اور اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ حالات اتنے بگڑیں گے, جب آخری وقت آیا, بالکل آخری وقت آیا, بالکل آخری وقت آیا, کئی لوگوں نے دیکھا کہ حر کی حالت مشتبہ ہے, سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہا ہے. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں جنت کدھر ہے دوزخ کدھر ہے. کسی نے پوچھا انتخاب کر لیا کہ ہاں, ایر لگا کر گھوڑے کو حسین کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا فاطمہ الزہرا کے بیٹے پچھلی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو یہ ماں بیٹا آئے اور جس وقت میدان کربلا کے قریب آئے, اماں کہنے لگی بیٹا جا, اللہ تجھے بھی قبول فرما لے. بیٹا آگے بڑھ کر کے میدان میں کودا, لڑنے لگا. ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی نبی کا خاندان قبول فرمایا, مجھ گنہگار کے لگتے جگر کو بھی قبول کر لے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دعا مانگ رہی ہے, بچے کا سر کاٹا اور یوں پھینک کے مارا. قدرتی بات تھی, اس نے دعا کے لیے جولی پھیلا رکھی تھی, اس کی جولی میں سر جا کے پڑا. وہ ماں تھی, تیرا جگر کیسا, تیرا گردہ کیسا, تیرا یقین کیسا, تیرا ایمان کیسا. اپنے بچے کو چومتی نہیں, چاٹتی نہیں, پیار نہیں کرتی, بوسہ نہیں دیتی, سر کو اٹھاتی ہے اور میدان میں پھینک کے کہنے لگی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. جہاں ایسے لوگ ہوں پھر عقل نہیں مانتی کہ کوئی سلیم الطبع آدمی ہو اور خاندان نبوت پہ اس قدر ظلم ڈائے. تنہا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے, سارے گلشن محمد کو اجاڑ کے رکھ دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, صفوں کو پلٹ کر دریا میں جا پہنچے, گھوڑے کو فرمایا تو کئی دل کا پیاسا, پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. پانی پینے لگے, تیر آیا لبوں میں سے نکل گیا. حسین واپس آئے, آخری وقت ہے, آخری وقت میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا خیال نہیں چھوڑتے. نماز کی کس قدر پرواہ ہے, اور انہیں یہ معلوم ہے کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. کیا خاندان ہے
جس کا باپ علی ہو، ماں فاطمۃ الزہرا ہو اور نانا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلان کر دیا میدان میں آؤ، اب بھی جھک جاؤ۔ فرمایا نہیں نہیں، جھکنے کا کیا مطلب؟ ہمارے یہاں جھکنے وکنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں، میں کیوں جھک جاؤں؟ ظلم کے سامنے گردن جھکانا یہ میرے خاندان کا شیوا نہیں، شہید ہو جاؤں گا پرواہ نہیں۔ میرے نانا کے چچا نے 11 ٹکڑے کرائے، خبیب ابن عارف کو پھانسی چڑھایا، ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے، پرواہ نہیں۔ تم مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم قطعی طور پر مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، میرا اپنا مشن ہے، میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا۔ کمال کر دیا حسین، سارا خاندان دے کر کے بھی تیرا دل نہیں گھبرایا۔ فرمایا میں نے اپنے سارے موتی، سارے ہیرے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، نانا کے دین پہ قربان کر دیے، نانا کے لائے ہوئے اسلام پہ قربان کر دیے، پرواہ نہیں۔ نماز کا وقت ہے، حسین نماز کی تیاری کرتا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے پانی کہاں سے ملا؟ کہاں سے وضو کے لیے پانی آئے؟ تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ال پر شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ عجیب قرآن کا مفہوم حسین نے سمجھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں سر دے دیے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن وہ تمہاری ریوڑیوں کے، تمہارے پتاشوں کے محتاج نہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ میں خدا انہیں کھلاتا ہوں، وہ میرے پاس کھاتے ہیں۔ خدا جس کا میزبان ہو اس کو کیا کمی ہے؟ اسے کمی کیا ہے جس کا میزبان خدا بن جائے؟ فرمایا فریحین، قید بھی میں نے نہیں کر رکھا، میرے پاس خوشی کے ساتھ ہیں وہ لوگ۔ اللہ غنی، حسین روتا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑتا۔ ہاں ہاں میں بھی حسین کو نہیں روتا، اس لیے میرا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے۔ خدا کہتا وَلَا تَقُولُوا، مردہ نہ کہو، میرا حسین زندہ، میرا قاسم زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا عباس زندہ، میرے سارے شہید زندے، میں کیوں روؤں؟ کہتا روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کا حسین مر گیا ہو وہ روتا پھرے، میں کیوں روؤں؟ میرا حسین ہر وقت زندہ، میرے تمام شہید ہر وقت زندہ، میرے تو تمام کے تمام اللہ کے دسترخوان پر ہر وقت جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔
اس وقت میں بھی حسین کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت ہے. اللہ اکبر. بالکل آخری وقت ہے, بالکل آخری وقت ہے, اور حالت یہ سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ. ملائک بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. حسین نے عشق کی نماز پڑھی ہے, حسین نے سوز و گداز کی نماز پڑھی ہے, حسین نے سب کچھ دے کر اللہ کی حضور میں سر سجدے میں رکھ دیا. ادھر سر سجدے میں رکھا, ادھر کمینہ آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین کے سر کو تن سے الگ کیا. بات اپنے خیال میں کامیاب ہوا, ہمیشہ کے لیے بدبخت بن گیا. اور اس پر بس نہ کی, مستورات کی بے حرمتی تک کی نوبت آئی. خیمے کو جلایا. حسین جو سارے خاندان کو دیکھ کر کے نہ رویا, جب عورتوں کی طرف گھوڑوں کی باغ موڑی گئی, حسین چلائے اور فرمایا, او لوگوں اپنے رخ ادھر کو نہ موڑو, فاطمہ الزہرا کی گھرانے کی خواتین ہے, ادھر نہ جاؤ, کالی کملی والے کا خاندان ہے, بعد آؤ. ساری کی ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں, مگر جب ظالم ظلم کے نشے میں آتا ہے اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا کرتی. شہداء کی لاشوں کا کوئی بندوبست نہیں, کوئی انتظام کرنے والا نہیں, کوئی انتظام کی صحیح بات نہیں. کون کرے؟ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, گورنمنٹ اپنی نحوست میں کامیاب ہوئی, امام عالی مقام امام مظلوم اپنے نانا کے مشن میں کامیاب ہو گیا. جو ڈیوٹی خدا نے لگائی تھی حسین نے اس ڈیوٹی کو مکمل اور پورا کر دیا, اور سر نہ جھکایا, باطل کا ساتھ نہ دیا, ناحق کا ساتھ نہ دیا, ظالم کا ساتھ نہ دیا. تمہیں بھی یہی حکم ہے کہ ہر ظالم کا رد کرو, مظلوم کا ساتھ دو, ظالم کی امداد نہ کرو, ظالموں کی تعریف نہ کرو, ظالموں کا ساتھ نہ دو, ظالموں کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہو. جو بھی ظلم کا ساتھ دے گا قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں کھڑا ہو. عرض کر رہا تھا کہ مقام شہادت بہت اونچا ہے. خدا بند کریم نے اس کو اتنا اونچا رکھا, فرمایا کہ تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, تمہیں اس کی سمجھ نہیں, تم اس کو جانتے نہیں. اس لیے شہادت اور شہید جتنے ہیں اللہ میاں کے مہمان ہیں, خدا ان کا میزبان ہے. یہ جتنے دن اب آئے ہوئے ہیں استغفار کرو, قرآن مجید کی تلاوت کر کر خاندان نبوت کو ایصال ثواب کرو, درود شریف کی کثرت کرو, رسومات کو چھوڑو. کوئی رسم وسم نہیں ہے دین میں. ہمارے یہاں ملتان میں, تم تو حیدرآباد کے لوگ تو سارے ولی نظر آتے ہو, بابا عبداللوں کا شہر ہے یہ تو. ہاں, ہمارے یہاں ملتان میں کھجوروں کے پتے لے کر اپنے قبرستان میں قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں محرم کی 10ویں تاریخ کو. اور اس مرتبہ تو ویسے بھی کام خراب ہو گیا. ہمارے یہاں پنجاب میں رواج ہے ماں باپ کی قبر پہ مسور کی دال پھینکنے کا, اتفاق سے اب کہ وہ بھی مہنگی ہے, اس کے بھی درجے بلند ہو رہے ہیں مسور کی دال کے بھی. میں انہیں ملتانیوں کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کھاتے ہو باترا گوشت اور باپ کی قبر پہ مسری کی دال. ایک ایک گڈوی پانی پھینکنے جاتے ہیں.
کوئی طریقہ ہے؟ پتہ ہی نہیں کون سی کتاب میں سے ان کو ملا ہے، کون سی کتاب تھی، کہاں سے ان کو یہ روایتیں ملی ہیں۔ میں کہتا ہوں تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ سارے سال جایا کر، ہر روز جایا کر۔ حدیث پاک میں آتا اگر تو قبرستان میں سے سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہوا نکل جائے اور تیرا عمل صحیح ہو، خدا کی قسم ایک سورت یاسین کی برکت سے 40,000 مردوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ مگر تمہیں تو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کریم کو اپنے گھر میں نہیں داخل ہونے دیتے، پڑھو گے کیسے؟ اس لیے کوئی رسم وسم نہ کرو۔ جنت میں اللہ نے جس کو پانی دے دیا وہ تمہاری گڈوی پانی کا تھوڑا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے نام پر صدقہ کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا، خیرات کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ نیت یہ ہو کہ خیرات میری اور اصال ثواب خاندان نبوت اہل بیت کو کرتا ہوں، تو لاکھ کر تجھے کون روکتا ہے؟ اصل میں کرتے تو خود نہیں نام ہمارا لے دیتے تو جی یہ مولوی نہیں کرنے دیتے۔ ارے ہم تو آپ چاہتے ہیں کہ تم روزانہ دیگ پکا پکا کر ہمارے گھر بھیج دیا کرو۔ اگر مصیبت تو یہ ہو گئی خود کھاتے ہو برفی اور ختم دلواتے ہو گڑ کے چاولوں پہ۔ حسین نے نماز میں سر دے دیا، یہ سر دربار یزید میں پہنچا۔ اس نے دکھاوے کے لیے یہ کسی طریقے سے بھی خاندان نبوت کی مستورات کی آہو بھگت کی اور کھانا کھلایا اور ان کی خاطر تواضع بھی کی اور کئی دن تک مہمان رکھا۔ رخصتی کے وقت کے جاؤ اپنے شہر مدینہ منورہ میں چلے جاؤ، تمام کی تمام عورتیں تھیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ صغرا، سیدہ سکینہ ہے، سیدہ فاطمہ ہے، علی مرتضی کا خاندان ہے، شیر خدا کا خاندان ہے، محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ محافظ نے راستے میں نمازیں بھی پڑھوائی اور ان کی خدمت کی، پانی پلایا۔ جب یہ قافلہ مدینے میں واپس آیا تو مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ ارے گیا کتنا بڑا قافلہ تھا، تمام کا تمام ذبح کر دیا گیا۔ نانا کے دربار میں سیدہ زینب پہنچی، وہ جو محافظ تھا قافلے کا اس کو سونے کے کنگل اتار کے دیے، یہ تیرا انعام ہے، تم نے ہمیں نمازیں پڑھوائی، تم نے ہمیں وضو کرائے، تم نے راستے میں ہمیں پانی پلایا، یہ تیرا انعام ہے جو تم نے ہماری خدمت کی ہے۔ اللہ اکبر، کوئی میرے تیرے جیسا ہوتا نا فوراً لے لیتا، لاؤ جی آپ کے گھر کا تو تبرک ہے۔ کب کب سیدوں کے گھر کا تبرک ملے، لائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ مگر وہ محافظ مدینے کا ہے، کہنے لگا زینب اگر چاندی کا انعام لو کل ختم ہو جائے گا، سونے کا انعام لو پرسوں ختم ہو جائے گا، انعام چھوڑوں گا نہیں، انعام ضرور لوں گا۔ اور نبی کی نواسی اور حسین کی بہن اے فاطمہ کی لگتے جگر نانا کے دربار میں کھڑی ہو کر وعدہ کرو، کل قیامت میں جب میری بدعنالیاں مجھے پھنسائیں گی اس وقت وعدہ کرو نانا سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا۔ دولت کے پیچھے نہ مرا، آخرت کے پیچھے دھیان دیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک ایک کر کے مرا ہے۔ امام زہری لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ہماری مجلس تھی اور بات چل پڑی کہ جتنے بھی حسین کے خاندان کو مارنے میں تھے ایک ایک کی بری طرح موت آئی۔ ایک بوڑھا کہنے لگا دیکھو جی اپنا تو آج تک کچھ بگڑا نہیں، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ میں بھی یزید کی فوج میں تھا، عبید اللہ کی فوج میں تھا، میرا تو کچھ بگڑا نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ چراغ بجھنے لگا،
کہا کہ ذرا اٹھ کر ٹھیک کر دینا. آستین میں آگ لگی, چراغ میں سے دریا میں کھڑا کر دیا مگر آگ نہ بجھی. ظلم کی آگ کبھی نہیں بجھا کرتی. جنہوں نے ظلم کیا وہ خسرت دنیا والآخرہ ہوئے, اور جو شہید ہوئے وہ اللہ کے یہاں درجے پا گئے. اللہ پاک ہم سب کو حضرات صحابہ کا, اہل بیت کا خادم بنائے, غلام بنائے, اور ان کے کردار اور ان کے نمونے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.